یہ بات بھی حقیقت ہے نا کہ ہم اتنی جلدی قرآن و حدیث کے نہیں مانتے ہیں۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی، اگر کوئی مفتی ہمیں یہ بتائے، قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرے، یا کوئی رسم ہے معاشرے کے اندر یہ ثابت کرے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یا اس چیز کو اگر آپ کر رہے ہو تو یہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، تو ہم اتنی جلدی قرآن و حدیث کے نہیں مانیں گے جتنی جلدی ہم فضول رسومات کو مان لیا کرتے ہیں۔ جتنا بلیو ہمارا فضول رسموں پر ہے، اتنا یقین ہمارا قرآن و حدیث پر نہیں ہے۔ جس دن ہم نے قرآن و حدیث پر یقین کر لیا نا میرے عزیزو، پھر ہمیں کسی اور پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور خرافات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب یہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں چند روز قبل ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا۔ آپ کو اصال ثواب کیا، جگہ جگہ پر فاتحہ خوانی کا انتظام ہوا، آپ کے نام کی محفلیں سجائی گئیں، پروگرام ہوئے، آپ کی سوانح حیات کو بیان کیا گیا، آپ کا ذکر کیا محفلوں میں۔ اسی طرح سے ولیوں کے چاہنے والے، ولیوں سے محبت کرنے والے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے، ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں اور آپ کو اصال ثواب کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی رجب کے مہینے میں کونڈوں کی نیاز بھی بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن کونڈوں کی نیاز کو لے کر کے ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ جیسے جیسے علاقوں کو بدلتے جائیں گے تو ہر جگہ الگ نیم بنا رکھا ہے، ہر جگہ پر الگ سسٹم بنا رکھا ہے کونڈوں کی نیاز کو لے کر کے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ چھٹی شریف کی فاتحہ ہو یا 11ویں شریف پہ نیاز کا اہتمام ہو یا کونڈوں کی نیاز ہو یا دیگر آپ کسی کے بھی نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، شہید کے نام سے، ولی کے نام سے نیاز کرتے ہیں تو مقصد صرف ایصال ثواب ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، مقصد صرف ایصال ثواب ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، جو کونڈوں کی نیاز کو لے کر کے بڑی خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں کونڈوں کی فاتحہ نہیں کرواؤں گا، اگر میں کونڈوں پر فاتحہ نہیں دلواؤں گا، میں نیاز نہیں کروں گا تو میرے اوپر مصیبتیں نازل ہو جائیں گی، میرے اوپر مصیبتوں کا نزول ہو جائے گا، پریشانیاں میرے اوپر آ جائیں گی۔ تو پھر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، پھر وہ قرضہ لے کر کے فاتحہ خوانی کرے گا، قرضہ لے کر کے انتظام کرتا ہے۔ ایک صاحب ملے ہمیں بھی اسی طرح سے، کچھ مایوسی چہرے پر چھائی ہوئی تھی، پوچھا گیا کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ بتایا یہ گیا کہ ہر جگہ پر کونڈوں کا اہتمام ہو رہا ہے، کونڈے بنائے جا رہے ہیں، پوڑیاں بنائی جا رہی ہیں، کھیر بنائی جا رہی ہے، اور نظر و نیاز کا انتظام کیا جا رہا ہے، ہر گھر میں کونڈوں کی فاتحہ لگائی جا رہی ہے، لیکن میرے پاس میں اتنی رقم نہیں ہے کہ میں کونڈوں کی نیاز کر سکوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کر سکوں، میں اس نیاز کا اہتمام کر سکوں۔ تو معاشرے میں تو یہ پھیلا ہوا ہے نا کہ پوڑی ہوگی، کھیر بنائی جائے گی تبھی فاتحہ ہوں گی، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر فاتحہ نہیں ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی چیز کا پکانا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھ کر قرآن کی تلاوت کی، قرآن مقدس کی تلاوت کی، آیتوں کو پڑھا، آپ نے درود پاک کو پڑھا اور اس کے بعد میں ایصال ثواب کر دیا، تو اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ خرافات کہ ہاں ایک ہی کمرہ ہونا چاہیے، اسی میں انتظام ہو، ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہونا چاہیے اور کچھ بھی ہو جائے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اہتمام ہمیں کرنا ہے، چاہے قرضہ لینا پڑے، چاہے کوئی بھی معاملہ کرنا پڑے، لیکن یاد رکھنا اگر آپ قرضہ لے کر کے یا کسی اور طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کسی کے ذریعے ایک پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے، یہ سب دل کے ساتھ ہے، محبتوں کا معاملہ ہے، عقیدتوں کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ جتنا چاہیں اہتمام کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے کتنے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ ہر مہینے انتظام کرتے ہیں،
پھر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے غریب نواز کے چاہنے والوں کو دیکھو, وہ بہت زیادہ انتظام کرتے ہیں, لیکن جن کے پاس میں نہیں ہے, ایسا تو نہیں نا کہ وہ گناہگار ہوں گے اگر انہوں نے نہیں کیا ہے ایسا, یا ان پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی, کوئی پریشانی آ جائے گی, تو یہ غلط رسموں کو اپنے دماغ سے, اپنے معاشرے سے نکالیں. یہ صرف محبت کی بات ہے, عقیدت کی بات ہے. اگر آپ کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, بس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اصحال ثواب کر دیں, قبول کرنے والا رب کریم ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے جو کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں کہ ہاں ایک ہی کمرہ ہونا چاہیے, اسی کے اندر کوئی خاص جگہ ہو, یا کپڑا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, پھر وہ کنڈے جو لائے جاتے ہیں ان کو پھر پھوڑ دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی رسومات ہیں, تو یہ سب فضول خرچی میں لکھا جائے گا. اس کا پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے برتن لانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر لے کے آئے بھی ہیں آپ کی نیت نہیں مانتی ہے, اگر لے کر آئے ہیں تو پھر ان کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ استعمال کریں. آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کسی ایسے کو دے دیں کہ جس کے پاس میں برتن نہیں ہے. نیاز کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خود ہی پکایا اور خود ہی کھایا, بات ختم ہو گئی. نانا میرے عزیز, بلکہ جب بھی آپ نیاز کا اہتمام کریں, چاہے وہ کنڈوں کی نیاز ہو, 11ویں کی نیاز ہو, چھٹی شریف کا معاملہ ہو, یا کسی اور اللہ کے ولی کی طرف مناسبت کر کے آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تو کھاتے ہی رہتے ہیں, بلکہ پکائیں آپ, خرچہ آپ کریں, آپ غریبوں تک اس کھانے کو پہنچانے کی کوشش کریں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اولیاء کرام کے نام سے غریبوں کے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کریں. اور آپ کسی ولی کے نام سے کسی اور چیز میں بھی خرچہ کر سکتے ہیں. کسی غریب کی شادی کرا دیں, کسی غریب کی بچی کی شادی میں پیسہ لگا دیں. کے پاس میں مکان نہیں ہے اس کے لیے مکان کا انتظام کرا دیں. کسی کے پاس میں کپڑے نہیں ہے اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرا دیں, راشن کا انتظام کرا دیں. یہ بھی ایک اصحال ثواب کا ہی طریقہ ہے. تو جو غلط رسومات ہیں ان سے دور رہیں, جو حقیقی باتیں ہیں, حقیقت ہے, اس کی طرف آنے کی کوشش کریں. آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب آپ اپنے علماء سے قریب ہوں گے, آپ ائمہ کرام سے قریب ہوں گے, وہی آپ کو سیدھا راستہ بتانے والے ہیں.